ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ خاص اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے جلدی اور جلدی ہی ختم نہیں، لیکن 15 دن کا طویل ہوتا ہے۔ جہاں ہمارے بھائی ہمارے آتے ہیں وہ آ جائیں تو ان کو گھر ایسے وقت پر پہنچائیں، آرام کریں، کھانا جنہوں نے نہیں کھایا ہے وہ کھانا بھی کھا لیں، اور فجر کی نماز میں خلل نہ ہو، چاہے بڑا مجمع ہو چاہے چھوٹا مجمع ہو۔ اور دوسرے بھی اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے جو ٹائم مقرر ہو اس کا خیال رکھیں۔ سب لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، خود میں اپنے بارے میں کہتا ہوں بہت ساری ضروری باتیں جو میں پہلے بیان کیا کرتا ہوں لیکن موقع نہیں ہوتا۔ اب چونکہ عشاء کی نماز آج کل 8:45 9 بجے ہو رہی ہے، لہذا بہت زبردستی 9:30 بجے جلسہ شروع۔ اب 9:30 بجے بھی اگر آپ تشریف نہ لائیں پھر دقت ہو، لہذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ کل خاص طور پر مولانا مفتی راشد صاحب اپنی کم عمری سے بڑے بڑے علماء اکرام کے سامنے یہاں تشریف، اور تقریباً سبھی ان سے بڑے تھے کے سامنے وہ آئے اور انہوں نے بیان۔ دارالعلوم دیوبند کے وہ فاضل اساتذہ میں سے ہیں، اور ابھی 1 سال بھر پہلے ان کو نائب محتمم دارالعلوم دیوبند بنایا گیا، وہ انشاءاللہ کل تشریف لا رہے ہیں۔ آج حضرت مولانا اشہد رشیدی اتر پردیش کے اور مدرسہ شاہی مراد آباد کے مفتی ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں اور ابھی چند منٹوں میں وہ آ رہے ہیں اور ان کا بیان ہوگا۔ کل کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیے، بہرحال مولانا کی تقریر 9:45 بجے شروع ہو جائے گی، یعنی اس وقت جس وقت میں بات کر رہا ہوں 9:10 بجے اس وقت شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ 11:30 بجے ان کو واپس جانا ہے اور 11:30 بجے ان کی ٹرین ہے۔ اور یہ بہت عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ باہر کے علماء آ رہے ہیں دور دراز سے سفر کر کے، اور یہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ زیادہ نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے آخر کار؟ کہ ان کے دل میں خیال، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہے 10 آدمی ہو جائے 20 آدمی، ہم تو ایک ڈیوٹی انجام دیں، تہوڑی کی حفاظت کر رہے ہیں، جو باغ لگایا ہے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جیسے کچھ ہمیں آتا ہے، لہذا لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے یہ پورے شہر نہیں بلکہ پورے ملک کے نمائندہ جلسے، پورے ملک میں جہاں کہیں شہداء اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انہی جلسوں کی برکت سے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء اکرام اس طرف متوجہ ہوئے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سرپرستی میں رائے بریلی میں جتنا ان سے ہو سکا، 3 دن 4 دن 5 دن جتنے دن ہو سکے شہداء اسلام کے عنوان سے، مقصد کیا ہے؟ دین کی باتیں بیان کرو، خرافات سے مسلمانوں کو بچانے کی فکر کرو اور ان کو بچاؤ، اور تبلیغی جماعت کے جو ہمارے بھائی ہیں تبلیغ میں کام کرتے ہیں، یہ ان سب کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم سب کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ علماء اکرام بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور عوام بھی اس کے ذمہ دار، اور مسلم تنظیمیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں۔ ہم تو وہاں جاتے نہیں ہیں، ہمارے تو وہاں نہیں گئے اب تک، کیوں نہیں گئے آپ؟ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہاں کوئی دعوت نامہ بھیج کے تو کسی کو بلایا نہیں جاتا، دین کی بنیاد پر اعلان کیا جاتا ہے کہ بھیا اللہ رسول کی باتیں سنو آ کر کے، اور آج کل سنو گے تو تمہارے ذریعے سے نہ معلوم کتنوں کو فائدہ ہوگا۔ کیا ہماری بچیاں جو یہاں آ رہی ہیں، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو جلسوں میں آنے کی وجہ سے نمازی بنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جلسوں میں پہنچایا اور یہاں سے وہ عہد کر کے گئی اور نمازی بنی۔ یہ جہیز کی لعنت سے نہ معلوم کتنے مسلمان بچے ہیں، ہم اپنے علم کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ آج کل جتنا ایک چھوٹی موٹی شادی میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہمارا اتنا پیسہ شادی کارڈ میں خرچ، چھوٹی موٹی شادی میں کوئی ایک چیز اگر کوئی آدمی جہیز میں دے دے یا کوئی ایک تحفہ خرید لے اتنے میں ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود
ہم اور آپ جب تک 500 روپے کا شادی کارڈ نہ ہو، اور پھر شادی میں ولیمہ ہو یا نکاح کے بعد والی شادی ہو، اس میں جو کھانے کے آئٹم ہوتے ہیں اور کھانا کھلانے والے جو ہوتے ہیں، 2-3 خرابیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک تو بے جا اسراف، ٹوٹل بے جا اسراف ہو رہا ہے۔ کھانے کے جو اقسام ہیں ان پر آپ نظر ڈالیے، کیا وہ بے جا نہیں ہے؟ کیا وہ برا نہیں ہے؟ اسی طریقے پر جو عورتیں اور مرد ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یا ایک ساتھ بیٹھے تھوڑا سا الگ کر دیا، نہ مردوں کا عورتوں سے پردہ، نہ عورتوں کا مردوں سے پردہ، کچھ نہیں، نہ وہ پردہ کرے نہ یہ پردہ کرے، یہ اختلاط ہے۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نکاح گیا، وعدہ کیا میں نے پڑھانے کا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں، میں نے نکاح نہیں پڑھایا، میں چلائے، میں نے کہا میں اس کار خیر میں شریک نہیں ہوں، یہاں نکاح ہم پڑھائیں گے، ہم کو آپ سے نکاح پڑھوانے میں شہر میں سب سے کم اللہ کی مہربانی سے میں نکاح پڑھاتا ہوں، پورے شہر میں، خاص کہیں مسجد میں نکاح ہوگا، عصر مغرب کے بیچ میں ہوگا، جمعے کے دن ہوگا، بے تکلف حاضری ہوگی، بے تکلف وہاں جا کے نکاح پڑھائیں گے۔ لیکن یہ جو نکاح میں بیجا اسراف کیا جا رہا، بیجا پیسہ خرچ کیا جا رہا، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے، اس مفسدے کے لیے، ان مفاسد کے لیے شادی نہیں ہوتی۔ شادی تو عزت کی حفاظت کی، شادی تو اس میں مرد کا بھی بھلا ہے، عورت کا بھی بھلا ہے، شادی تو سکون کے لیے ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ہر دین کی بات کے اندر سکون ہے، اور ہر بے دینی میں بے چینی۔ اور کیجئے، جتنی بھی بے دینیاں ہیں سب کے اندر بے چینی، اور جتنی بھی دینداری ہے سب کے اندر اطمینان۔ اللہ تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں ہم مانیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے ہم کو روکا ہے ان سے ہم دور رہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی ہاتھ پکڑ کے روکے گا، یہ ہمارا اور آپ کا شیوا ہونا چاہیے اور پہچان ہونا چاہیے۔ جماعت میں ہم جا رہے ہیں، بات بہت اچھی بات ہے، اور جماعت میں آ کر کے، جماعت میں جا کر کے جب ہم آ گئے، واپس آ گئے، تو اب ہمارا کیا طور طریقہ ہونا چاہیے؟ اے لوگوں، اب تک تو ہم دین نہیں جانتے تھے، 4 مہینے جماعت میں رہے تو ہم نے دین جان لیا، جماعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جماعت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ سلسلہ قائم کیا ہے، یہ صرف دین سکھانے کے لیے ہے، دین بتانے کے لیے ہے، اور وہ دین بتائیں گے تو ہم دیندار بنیں گے۔ جب ہم دیندار بنیں گے تو پھر ہم آ کے دیندار بنائیں گے۔ اب بتائیے، پڑاخے چھڑانا دینداری ہے؟ بندوق کی فائرنگ کرنا نکاح کے وقت دینداری ہے؟ یہ ذرا سا ان خباثتوں سے روکنے کے لیے کیا فرشتے آسمان سے اتر کے آئیں گے؟ علماء اکرام برابر ان باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ سب ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، علاج کیوں نہیں کرتے؟ ہاتھ میں درد ہے تو علاج کرو گے، پیر میں درد ہے تو علاج کرو گے، اور ایمان جا رہا تو علاج نہیں کرو گے؟ کتنے لوگ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، اپنی خرابیاں تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد اس کا علاج کریں۔ حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر علاج کی فکر ہو تو علاج ہو جائے، لیکن فکر ہی نہیں ہو، مریض اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، کہا حضرت ہم آپ کے پاس حاضر ہوں، اور ہم کو آپ پہ حضرت نے ان پر سے لے کے
اور اس کے بعد میں فرمایا کہ آپ کے اندر تکبر بہت ہے، آپ کے اندر غرور بہت ہے۔ کہا حضرت جو عیب آپ کہیے ہم قبول کر لیں گے، لیکن 100% تکبر تو ہمارے اندر بالکل ہے ہی۔ تو حضرت بھی کوئی میں انہوں نے بال نہیں سفید کیے تھے، ٹھیک ہے تو پھر آپ جائیے، ہمارے جب آپ کو کوئی تکبر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ تشریف لے جائیے۔ چلے گئے۔ سال 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد وہ پھر آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت آپ نے صحیح بتایا تھا، واقعی میرے اندر تکبر بہت ہے۔ کہا اللہ کے بندے، دیکھیے خفا نہیں ہو رہے، اللہ کے بندے اگر اسی وقت قبول کر لیا ہوتا تو اب تک تکبر ختم ہو چکا، تم نے قبول نہیں کیا۔ آدمی اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھ رہا ہے، اگر مریض سمجھے تو اس کا علاج ہے، اور اگر مریض نہیں سمجھے گا تو کوئی علاج نہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں جو بگاڑ ہے، ہم سب لوگ مل کر کے اس بگاڑ کو دور کریں۔ جو خرابیاں ہیں ان تمام خرابیوں کو ہم لوگ مل کر کے دور کریں۔ جب ہم لوگ مل کر کے دور کریں گے تو خرابیاں کم ہوں۔ اب سوچئے، ایک وقت ہم گئے، اللہ کی مہربانی سے ہمیں 40 دن یا 4 مہینے جماعت میں رہنے کا موقع نصیب، اللہ کی مہربانی، بہت اچھا کام، بہت اچھا کام۔ لیکن وہاں سے جب ہم آئے ہیں تو پھر ہم یہ طے کریں کہ جیسے ہمارے یہ 40 دن یا 4 مہینے گزرے، پوری زندگی ایسے ہی گزرے، پوری زندگی ایسے گزرے گی۔ کیوں؟ جب ہم نے کچھ حاصل کر لیا ہے تو اس کی حفاظت کریں، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا ایسی صورت میں ہمارا اور آپ کا اور سب کا یہ فریضہ ہے کہ برائی، اب دیکھیے محرم کے زمانے میں جہاں صرف اہل سنت، صرف اہل سنت، ایک بھی ساری کارروائیاں، سارا شرک، ساری بدعت جس طرح یہاں ہو رہی وہاں بھی ہو رہی، کون کرنے والا؟ کون ہے کرنے والا؟ آپ سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ کسی کو برا کہیے، کسی کو بھی برا نہ کہیے، کسی کے اوپر آپ کسی کو تانا نہ دیجیے، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کیجیے، جو شریعت ہے اس پر تو عمل کیجیے، شریعت کے خلاف والی باتوں کو ترک کیجیے۔ اگر شریعت پر عمل نہیں ہوگا اور شریعت کے خلاف سے اجتناب نہیں برتا جائے گا تو یاد رکھیے پھر ہمیں کامیابی نصیب نہ دنیا میں ہو سکتی ہے نہ آخرت میں ہو سکتی ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، اور غور کرنے کے بعد ہی پھر کام بنے گا۔ یہ طور طریقہ ہمارا خراب ہے، اچھا نہیں ہے۔ جلسے خاص طور پر ان کے عنوان میں حضرت نے خود اپنے مبارک قلم سے اپنے زمانے میں جو پوسٹر چھپوایا تھا اسی کی نقل ہم کریں، حالانکہ آج کل پڑھے لکھے لوگ بھی اس کی عبارت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس میں ایک لفظ ہے تبلیغی و اصلاحی، یہ جلسے تبلیغ، یہ تو فالتو باتیں ہیں۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہاں میدان گرم ہوتا ہے مناظرے کا، ارے یہاں سے زیادہ تو اخلاق ہم دیکھتے ہی نہیں کہیں برتا جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ابھی 3 دن سے کہہ رہا تھا، 4 دن سے، بھئی جو کچھ بھی اس نے یاد کیا ہے، جو کچھ بھی اس نے بیان کیا، ہم نے وقت نکال کر کے جلدی سے اس کو پڑھا کر، ورنہ ایک متعین وقت ہے، اس متعین وقت میں بڑے بڑے علماء اکرام، ان سب کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہمیں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا، مختصر وقت میں بیان کرنا۔ اور کہاں سے؟ دیوبند سے آ رہے ہیں، حیدرآباد سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ دین کی نصرت میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ ان کے اپنے خیال میں، یہ ان کی مہربانی، ہم تو کچھ بھی نہیں، ان کے اپنے خیال میں کہ یہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ دین کی نصرت کے لیے ہوتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، دین کی اشاعت کے لیے ہوتا ہے، لہذا وہ خود پہنچ کر کے اس میں شریک ہو۔ معمولی سی دعوت، معمولی سی طلب پر ہم آپ کی طرف سے کہہ دیتے ہیں اور وہ تشریف لے آتے ہیں۔
جو اللہ توفیق دیتا ہے وہ بیان بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے یہاں کے بیانات کے اثرات بھی قائم ہوتے ہیں۔ یہ مسلسل ایک محنت ہے، مسلسل ایک جد و جہد ہے۔ کہا جائے کہ صاحب یہ تو ٹینشن کی بات ہے، تو پھر اگر کلمہ پڑھنا ٹینشن ہے تو پھر یہ تو کسی کو نہیں گوارا کیا جائے۔ ٹینشن کو ہم برداشت کریں گے، ہم اللہ کو ایک کہیں گے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے بڑا، ان کی شان اقدس میں کوئی برائی ذہن میں آئے یہ ہمارے ایمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سانپ کا زہر فوراً اثر کرے۔ ہم حضور کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ، ہمارے پیش نظر حضور ہے، ہمارے پیش نظر حضور ہے، اور حضور کی عظمت کی وجہ سے ہم مدینے کی خاک کو عظیم سمجھتے ہیں۔ حضور کی بڑائی کی وجہ سے حضور کے ساتھیوں کے برابر بعد والے لوگوں میں سے کسی، چاہے جتنی عبادت کرے، چاہے جتنی ریاضت کرے، کچھ نہیں سمجھتے۔ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ یہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے کسی کا دل دکھایا جائے، اب ایسی بات کہ جس سے دل دکھے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا لباس چینج کر لے اور غیروں کا لباس پہن لے تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ کوئی آدمی ہے اللہ میاں داڑھی نکال رہے ہیں لیکن ہم داڑھی کاٹ رہے ہیں، اللہ میاں داڑھی نکال رہے ہیں اور ہم اس اللہ میاں کی نکالی ہوئی داڑھی کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ ہم کہیں داڑھی نہ کاٹو، بھئی کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کو برا کہہ رہے ہیں۔ تمہاری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، نہ تعزیے کا، نہ تابوت کا، نہ قبر کا، نہ مسجد کا، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ کون سی بری بات ہے؟ مسلمانوں کی بات کہہ رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، پر یقین کرو آئے ہیں اور ہم ان کے خود بھی شکر گزار ہیں، آپ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولانا نے سفر کی صحبت کو برداشت کیا اور ہماری حقیر دعوت پر تشریف۔ حضرت مولانا اشہد یہ مدرسہ شاہی مراد آباد ماشاء اللہ ادارہ ہے، اور اس کے محتمم کی نمائندگی بھی فرما رہے ہیں، اور جمعیت علماء اتر صدر ہیں اس کی بھی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ ان سے